لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مائک کی طرف سے آواز بڑھائے تو ٹھیک رہے گا، اس لیے کہ بارش ہو رہی ہے، اس کی آواز زیادہ آ رہی ہے. 12 ذکر صلوات. عزیزان گرامی قدر، آج یہ 7واں خمسہ شروع ہو رہا ہے. اذان کی مشکل ہے ہمیشہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. آواز بلند صلوات. ساتواں خمسہ شروع ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اب یہ 5 دن آپ کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. الحمدللہ آج پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ
مسلسل ہے اور ہر روز سے اگلے روز بیشتر سے بیشتر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک سونامی ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا تو غلط نہیں ہوگا، کہ جتنا اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن آ گیا، امام بارگاہوں کو بند کر دیا تو اس کی وسعتیں اور بڑھ گئیں۔ پہلے تھوڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ایک آدمی بیٹھ کے یہاں پوری دنیا کو میسج پہنچا رہا ہے۔ تو اذا کو جتنا روکا جائے گا کتنی بڑھے گی۔ لیکن بہت اچھی بات ہے، ایک سلسلہ بہت اچھا شروع ہوا پچھلے سال سے، اور یہ ہر 5 دن کے بعد ایک ذاکر کا، ایسے بہت جگہوں پہ ہوتا ہے تبدیل ہونا۔ تو ابھی سے اس کے پہلے تک آپ کم سے کم 30 مجلسیں سن چکے ہیں، ٹھیک، یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں نے اب تک کتنی مجلسیں پڑھی، عشر اولا سے لے کے اب تک حساب لگایا 40 تو کم سے کم ہو گئی ہوگی، کم سے کم 40 مجلسیں۔ پہلا عشرہ پڑھا، پھر حیدرآباد میں پڑھا، پھر مرشد آباد میں پڑھا، پھر یہاں آ گئے۔ میں نے اب تک کم سے کم 40 مجلسیں پڑھیں۔ آپ نے کتنی سنی؟ حساب ہے آپ کے پاس؟ کوئی ڈاٹا ہے کہ آپ نے اب تک کتنی مجلسیں سنی؟ 40 تو کم سے کم ہوگی۔ اس لیے کہ جو لوگ گاؤں گئے ہیں، گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں ایک دن کی ایک مجلسیں ہوتی ہیں، اور یہیں کے اوپر بھی یہ ایک، اب چونکہ آپ کا کام چل پڑا ہے تو روزانہ ایک مجلس، ورنہ کبھی 2-3 بھی ہو جاتی ہے، تو کم سے کم 40 سے سنی لی ہوگی اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ تو میں پڑھنے والا کم سے کم 40 پڑھ چکا ہوں اب تک، اور آپ سننے والے کم سے کم اب تک 40 سن چکے ہیں۔ میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اب تک میں نے کم سے کم 40 مجلسیں پڑھ ڈالیں، اس 40 مجلسوں کا اثر کیا ہوا؟ اب میں بیٹھ کے حساب لگاؤں کہ اگر ایک آدمی اس 40 مجلس آپ حساب لگائیے، اب زمانہ کیلکولیشن کا ہے کہ ایک مجلس اگر 30 منٹ رکھیے، جبکہ مجلس 1 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، اگر منیمم کبھی 50 کبھی 45 30 منٹ رکھیے تو کتنے ہو گئے؟ ایک مجلس 30 منٹ کی اور 40 منٹ کتنے ہو گئے؟ ہاں، اتنا سارا پڑھ ڈالا میں نے۔ آپ نے کتنی مجلسیں سنی؟ ایک مجلس کم سے کم 30 منٹ کی تو ہو۔ اب اس کو حساب لگائیے کہ اگر ہماری اتنی مجلسیں پڑھ لینے کے بعد، آپ کو اتنی مجلسیں سن لینے کے بعد، اگر ذرا سا بھی ہم اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور ذرا سی تبدیلی نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجیے ہم نے کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ درسگاہ ہے، اگر ہم نے 40 کلاسیں اٹینڈ کی، ہم نے 40 لیکچر دیے، آپ نے 40 لیکچر سنے، تو اس کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے سال کا جو میں نے خمسہ پڑھا تھا، یہاں پہ ایک بات جو بہت فوکس کی گئی تھی وہ تھی کہ آپ رات میں کیا کر کے سوئیے؟ یاد ہے کسی کو؟ رات میں وضو کر کے سوئیے۔ میں نے ایک خمسہ پڑھا، الحمدللہ ان 5 دنوں میں ماحول دراسا بنا، اور آخری مجلس میں لوگوں نے ایک بلند آواز سے سلوات پڑھا کہ ہم سب وضو کر کے سوتے ہیں۔ اللہ سب کو رات میں وضو کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ میں سے کوئی ایک یہ بتائے گا کہ کیا اس کے بعد یہ پورا سال، اس محرم سے لے کے اس محرم تک، کیا کوئی ایسا ہے جو پورا سال اس نے رات میں وضو کر کے سویا ہو؟ ہے کوئی؟ بہرحال میں ہاتھ میں اٹھا سکتا ہوں، الحمدللہ بچہ دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو جو لوگ رات میں وضو کر کے سوتے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ خوب، تو اب کیا ہے؟ اب مجلس کا جو اصل ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چینج کرے، تبدیل کرے۔ اگر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے
تو ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے جو کسی بات کو ہمارے قلب و جگر میں اترنے سے مانع ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ شاید اگر موقع ملا تو آپ سامنے عرض کروں گا میں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے مانع ہوتی ہیں کس چیز کے اندر، علم کے لیے، عمل کے لیے۔ ہمارے پاس چونکہ رواج نہیں ہے، ہم لوگ کیا ہیں، ہم رسم والے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے کے رسم ہوا تو سب کالے کپڑے پہننے لگے، جو رسم آتی ہے ہم اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس مجلسوں میں آ کے صرف بیٹھ کے کچھ باتیں سننے کا رسم ہے اور سن کے چلے جانے کی رسم ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایران میں کہ جب لوگ مجلس میں آتے ہیں تو ایک نوٹ بک اور پین ساتھ میں لے کے آتے ہیں، اور جب کوئی بات پڑھی جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، کی پوائنٹس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ حساب لگے، آپ نے 40 مجلسیں سنی، اگر 40 مجلسوں میں اگر ایک ایک پوائنٹ لکھا ہوتا، ایک ایک روایت لکھی ہوتی، آج کتنی ہوتی ہے آپ کے پاس، کم سے کم 40 روایتیں آپ کے پاس محفوظ ہوتی، اور جب کبھی کھول کے دیکھتے تو یاد آتا کہ مولانا نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن ہمارے پاس کسی چیز کو، مولا علی فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے مقید کر لو ورنہ علم تمہارے ذہن میں ہے کل کو نکل جائے گا۔ بعض اوقات تو الحمدللہ ہماری مجلسیں شادی ہوتی ہیں، ورنہ بعض اوقات تو مجلسیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، وہ زور زور سے نعرے رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو سمجھا ہے سب بھول جاتا ہے۔ اسی لیے مجلس کیا ہوتا ہے، مجلس بہت اچھی پڑھی، کیا پڑھا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ عزیزو، مجلس کو ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں۔ دیکھو کتنی بار کہا جائے، محرم کو آپ یاد رکھیے، ہمارے پاس جو سسٹم عزاداری کا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور آج پوری دنیا ہماری دو چیزوں سے بہت بری طرح خوف کھا رہی ہے، ایک ہماری مرجعیت سے اور دوسرے ہماری عزاداری سے۔ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، آج دنیا کو اللہ اکبر سے خوف ہے، آج دنیا کو مرضیت سے خوف ہے، آج دنیا کو یا حسین سے خوف ہے، آج دنیا کو لبیک یا حسین سے خوف ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس لبیک یا حسین نے آج ہمارے تشخص کو برقرار رکھا ہے، اس لبیک یا حسین نے آج ہم کو مسلمان بنا رکھا ہے، ورنہ جو ہمارا عالم تھا ہم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، بعید نہیں کہ ہم جا کے گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، حسین ابن علی نے اپنی قربانی دے کے دین کو بچا کے ہم کو مسلمان رکھا ہے۔ میں ایک بات آپ سے منعقد کرنا چاہتا ہوں، کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم لوگ، دیکھیے اسلام ہمیشہ دعوت فکر دیتا ہے، سوچو، غور کرو، اصول دین میں سوچو، فروع دین میں غور کرو، سوچو۔ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک قیمتی چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ آپ کے جیب میں 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، یہ 10,000 روپے قیمتی ہیں کہ آپ کی جان قیمتی ہے؟ ارے ہماری جان قیمتی ہے بھائی، 10,000 روپے جیب میں رکھے ہیں، 10,000 تھوڑی رقم ہے، 2,000 کی گڈی رکھی ہوئی ہے، 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے جیب میں، اگر کسی نے کیا کیا لا کے بندوق لگا دیا یہاں، کیا کرتے ہیں؟ جیب میں 2 لاکھ روپے رکھے تھے اور یہاں کٹا لگا دیا، کیا کرتے؟ 2 لاکھ روپے دے کے اپنی جان کو بچا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان اس 2 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ خوب، اب آپ یہ تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کی قیمت کیا ہے؟ ان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ دنیا کا، قسم خدا کی دنیا کا کوئی شخص بھی امام حسین کی جان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اور پھر حسین ہی نہیں ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کائنات کے کریم لوگ ہیں۔ کہ حسین نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے جد کو ملے، وہ کریم یہاں جمع ہے آگے۔ پھر آپ کے اعزاء جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں وہ ایسے جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب ان سب کو ملائیے اور سوچیے کہ ان کی جان کی قیمت کیا ہے، صرف جان کی قیمت۔ وہ پیاسے رہے، انہوں نے جنگ کی، ان کی جان کی قسم، ان کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اب آپ بیٹھ کے سوچئے کہ جب ان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، تو جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی؟
اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین جس چیز کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ آپ تصور کریں جس کے لیے حسین اپنی جان قربان کر رہے ہیں، پھر وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ اگر وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے تو حسین کی قربانی کا مطلب کیا ہے؟ آواز بلند صلوات۔ اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ اس دین کی قیمت کیا ہے، کتنا قیمتی وہ دین ہے۔ اب بیٹھ سوچیں کہ وہ دین ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، جس کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی، وہ دین ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دین ہمارے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم امام حسین سے کی وفا کر رہے ہیں، امام کی جو قربانی ہے اس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ حسین نے جان کسی اور دین کے لیے قربان کی تھی، ہمارے پاس دین کوئی اور ہے۔ ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ جو ہمارے پاس دین ہے وہ کون سا دین ہے۔ اے کاش اس کی گفتگو تفصیل سے ہوتی۔ حسین نے جس دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اس میں نماز کی قضا نہیں ہے۔ حسین نے جس دین کے اپنی جان کو قربان کیا اس دین میں جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ حسین نے جس دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا وہاں قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ حسین کا جو ہم کربلا کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسین نے دو چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک یہ کہ جب سر کٹ رہا تھا تو سر سجدے میں تھا، سر بلند ہوا تو نوک نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا، یعنی قرآن اور نماز کی دونوں چیزیں حسین کے لیے اہم ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس اگر نماز نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے۔ باواز بلند صلوات۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ ایک دو جملے بہت مشہور ہیں، دیکھیے وہ چیزیں جو ہمارے سامنے بیان ہیں، کوئی نیا دین لا کے آپ کو نہیں بیان کرے گا، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہیں انہیں کو غور کرنا ہے۔ کس قدر مشہور جملہ ہے کیا؟ کلو یومین عاشورہ، کس کو نہیں یاد ہے؟ کلو ارضین، اس کا بہت سے لوگ ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ کلو یومین عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر دن عاشورہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ زیارت عاشورہ روز پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر دن روز عاشورہ ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی نا؟ کل ارض کربلا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہر زمین کربلا ہے۔ ممبرا کی زمین کربلا نہیں ہے، تنور نگیر زمین کربلا نہیں ہے، قبرستان کربلا نہیں، سب جگہ کربلا ہے۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے، البتہ اس میں یہ روایت ہے کہ نہیں ہے، کسی نے کہا مشہور جملہ ہے بہرحال۔ تو ہر دن کربلا، ہر دن عاشورہ اور ہر زمین کربلا۔ اگر یہ دو جملہ، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، اگر یہ دو جملے ہمارے دل و جان میں اتر جائیں اور ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو قسم خدا کہ ہم فرشتوں سے 4 ہاتھ آگے ہوں گے۔ فرشتوں سے، انسانوں بات نہیں کر رہا ہوں، فرشتوں سے 4 ہاتھ آگے ہوں گے۔ نہیں کیسے؟ یہ دو جملے انسان کو بدل دینے کے لیے کافی ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کل یوم عاشورہ، ہر روز عاشورہ ہے۔ ابھی عاشورہ پچھلے مہینے کے 10 محرم کو گئی نہیں گئی؟ 10 محرم، کبھی آپ سوچئے 10 محرم جو عاشورہ ہوتا ہے، تصور کیجئے آپ، کیسا بھی انسان ہو، کیسا بھی نکلا ہوا ہو، جب 10 محرم روز عاشورہ آتی ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کیا کہتا ہے؟ ارے آج روز عاشورہ ہے۔ کیا سمجھے؟ ہمارے درمیان کوئی نوجوان ہو جو ہاتھ اٹھائے کہ ہم روز عاشورہ گانا سنیں۔ کوئی سنتا گانا؟ کیسا بھی گانا سننے والا ہو، روز عاشورہ گانا نہیں سنا۔ ٹی وی بند ہے، کتنا بھی فلم دیکھنے والا ہو، روز عاشورہ، کیسا بھی انسان ہو، روز عاشورہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ روز عاشورہ کوئی گالی بکے گا
کوئی غالب نہیں۔ روز عاشورہ انسان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اے عزیز۔ پھر آپ پڑھیے کل یوم عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن عاشورہ کا مطلب یعنی ہر دن ہمیں گناہ سے بچنا ہے، ہر دن گناہ سے ہم کو دور رہنا ہے۔ کیا ہم جس دن گناہ کر رہے ہیں روز عاشورہ نہیں ہے؟ یہ ہم جب گناہ کر رہے ہو تو ہمارے دماغ میں یہ نہیں کہ آج روز عاشورہ نہیں ہے۔ جس دن انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ روز عاشورہ ہر دن ہے تو روز عاشورہ کون گناہ کرے گا؟ روز عاشورہ کون جھوٹ بولے گا؟ روز عاشورہ کون کسی کو گالی دے گا؟ روز عاشورہ کون کسی کو مارے گا؟ روز عاشورہ کل یوم عاشورہ انسان کو گناہ سے بچائے گا۔ اب آجائے کل اردن کربلا، ہر زمین کربلا۔ اللہ سب کو انشاءاللہ کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ کربلا گئے ان کی اللہ زیادہ کو قبول فرمائے۔ کربلا گئے، اللہ اکبر۔ جب انسان کربلا پہنچتا ہے نا تو کربلا پہنچ کے انسان کو صرف امام حسین و خدا یاد رہتا ہے بس۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ کوئی زمین کربلا پہ گناہ کرنے تو تصور کرے گا؟ کوئی زمین کربلا پر پہنچ کے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا؟ لیکن بہت سے لوگ وہ دوسرے لوگ ہیں وہاں جا کے جو جیبیں کاٹتے ہیں، مجمع دیکھ کے جیب کاٹنے والے ہیں، وہ لوگ ارد کربلا والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے زمین پہنچ کے آپ گناہ کریں گے، زمین کربلا پہ جھوٹ بولیں گے، کسی پہ ظلم کریں گے، گالی بکیں گے، غیبت کریں گے، تو جس طریقے سے انسان زمین کربلا پہ پہنچ کے تمام گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے کہا گیا کل ارض کربلا، مطلب دنیا میں جہاں بھی رہو گے وہ زمین کربلا کی ہے، وہاں گناہ سے بچنے کی کوشش کریے آپ۔ کہا نا زمین کل ارض کربلا، یہ ممبرا کی زمین کربلا ہے۔ اگر کل ارض کربلا ہے تو یہ زمین بھی کربلا ہے۔ یہاں بھی ہم کو جب انسان یہ دو جملے انسان اپنے اندر اتار لے گا تو پھر نہ کسی دن گناہ کرے گا نہ کسی جگہ گناہ کرے گا، اور پھر انسان کیا ہوگا؟ انسان فرشتوں سے 4 ہاتھ آگے ہو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کی روایت بہت مشہور روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کی مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عقل دی ہے، شہوت اور خواہش نہیں دی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، جو اللہ فرمائے گا اس کی اطاعت، اور کچھ نہیں۔ ان کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گاڑی بنگلہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بینک بیلنس کی ضرورت نہیں، ان کو بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جن کو اللہ نے صرف اور صرف خواہش دی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جانور ہیں کہ انہیں کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، مر جانا ہے، ٹھیک؟ انہیں صرف اپنی پیٹ کی خواہش پوری کرنی ہے، بس جنسی خواہش پوری کرنی ہے بس۔ ایک مخلوق وہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں جب انسان کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کی خواہشات کے انسان کی عقل خواہشات پہ غالب آ جاتی ہے تو انسان فرشتوں سے 4 ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو یہ چانس نہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں، لیکن ہم کو یہ چانس ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان سے آگے نکل جائیں۔ روایات بہت سی روایات ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرتا ہے۔ روایت کے جملے یہ، میں روایت نقل آگے بڑھ جاؤں، روایت کے جملے یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے نماز شب کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر کرتا ہے، اے ملائکہ دیکھو میں نے جو نماز اس کے اوپر واجب نہیں قرار دی ہے اس کے لیے سب سو رہے ہیں اور یہ جاگ کے اٹھ رہا ہے اور میری بارگاہ میں کھڑا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ تو انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اے عزیز میں نے پہلی بار مثال دی تھی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر روز کربلا ہے، ہر جگہ کربلا ہے۔ بہت سے لوگ گئے، کہاں گئے؟ گاؤں گئے خوب محرم پر خوب مجلس کی، خوب ماتم کیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زمانہ ڈیجیٹل ہے، الیکٹرانک دور ہے۔ آپ یاد رکھیے ابھی اسی محرم جو محرم گزرا ہے، روزانہ عشرے میں میری مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اچھا جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اس کو سیو کیا جاتا ہے تاکہ وہ چینل پہ سیو رہے۔ 7 محرم کو کیا ہوا، بچے نے 1 گھنٹے کی مجلس ہوئی،
اور اس کے بعد کیا کیا اس نے ایک بٹن غلط دبا دیا. پوری توجہ, اگر میری بات آپ ایک بٹن کیا اس نے غلط کلک کر دیا, کیا ہوا؟ پوری 1 گھنٹے والی کیا ہو گئی؟ ڈیلیٹ ہو گئی. اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے, ایک بٹن اگر غلط کلک ہو گیا تو پوری مجلس ڈیلیٹ. اب کچھ کر نہیں سکتے. یاد رکھیے, پوری عزاداری کرتے ہیں, رات بھر یا حسین کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, اگر ایک نماز فجر کا صحیح بٹن صحیح سے نہیں دبا تو آپ سمجھیے ساری مجلسیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی, سب ڈیلیٹ. پھر روز محشر پنے پلٹ سے نہ بھیجیے گا, پالنے والے اتنی ساری مجلسیں کہ یہاں لکھی نہیں ہیں, اس لیے نہیں لکھی ہے کہ تم نے صحیح بٹن دبایا نہیں تھا, سب ڈیلیٹ ہو گئی ہے. بابا سے بلند صلوات. اگر کسی نے موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کس قدر اسلام. آج ہم نے کمپیوٹر کو سمجھا ہے, اسلام زمانے سے ڈیجیٹل ہے بھائی, اسلام پورا ڈیجیٹل ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو یاد رکھیے, ہم کیا ہیں, مجلسیں کی ہم نے, خوب ماتم کیا, خوب جلوس کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات بھر جلوس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور صبح کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر کے سو جاتے ہیں. کیسا سو جاتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر کے. میں پھر عرض کرتا ہوں, ایک روایت بہت مشہور سنائی جاتی ہے آپ کو کہ ایک مرتبہ فرشتوں کا گزر ہوا, ایک فرشتوں کا گروہ گزر ہوا, تو دوسرے فرشتوں نے پوچھا, ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ جیسی خوشبو کبھی نہیں سونگی, خیریت تو ہے؟ اللہ اکبر. کیا بولے وہ؟ بولے کہ میں مجلس حسین سے آ رہا ہوں. ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں, مجلس حسین کی خوشبو ہے جو تم کو محسوس ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب مجلس حسین کی ایک خوشبو ہے جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. آپ جائیے مجلسوں میں, گاؤں جائیے, جلوس کریے, مجلس کیجیے, کچھ بھی کیجیے, جب پلٹ کے آئیے تو آپ بدلے لگیں. لوگ کہیں میاں تبدیلی تمہارے اندر بدلے لگ رہے. اب آپ کہیے کہ تم کو پتہ نہیں میں مجلس حسین کر کے آ رہا ہوں, عزاداری کر کے آ رہا ہوں, اس لیے میرے اندر تبدیلی پائی جا رہی. اگر تبدیلی ہے تو سمجھ لیے مجلس قبول ہے, ورنہ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. بآواز بلند صلوات. تو اے عزیز, آپ سے گزارش ہے, التماس ہے کہ ان مجلسوں کو ہلکے میں نہ لیجیے. بہت عظیم چیزیں. آپ جو ٹائم اپنا دے رہے ہیں, یہاں کے بیٹھ رہے ہیں, یہاں کے, ہمیں دیکھیے, ان الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں. اب ماما لگا کے بیٹھا ہوں, آپ کو میں انسان دکھ رہا ہوں, حقیقت میں کیا ہوں نہیں معلوم. اس لیے کہ ہر انسان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. لہذا انسان کو چاہیے یہ جو ہم وقت دے رہے ہیں, اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور فرش عزا پہ بیٹھ کے اپنے امام حسین سے عہد و پیمان کریں. دیکھیں, ہمارے استاد نے بہت سی بات کہی, کہہ رہے ہیں دعائیں لوگ کرتے ہیں, ہمیشہ دعائیں لینے والی کرتے ہیں. پہلے ان کو یہ چاہیے, وہ چاہیے. ہمیشہ دعائیں لینے والی کرتے ہیں, کبھی دعائیں دینے والی نہیں کرتے. پہلے والے میرے اندر یہ پایا تھا, اس کو دور کر دے, میرے اندر برائی پائی تھی, برائیوں کو دور کر دے. انسان جب لینے کے ساتھ ساتھ نکالنے کی دعائیں بھی کرنے لگے گا, تب جا کے انسان بنے گا. ہمارے اندر بغض پایا تھا ہے, پہلے والے نکال دے. کینہ پایا تھا ہے, نکال دے. نماز نہیں پڑھی جاتی, پہلے والے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے عزیز, فرش عزا پہ بیٹھ کے سب سے پہلی بات انشاءاللہ گفتگو کل یہ ہوگی کہ ہم نے خود کو نہیں سمجھا, ہم نے اپنے کو نہیں سمجھا. ہم جب خود کو سمجھ جائیں گے نا, ہماری ویلیو کیا ہے, تو ہم خود بدل جائیں گے. کیوں سوچے بیٹھ کے ہم کون ہیں, ہم کون ہیں. اگر ہم کھانے والے, کپڑے پہننے والے, جاب کرنے والے, ناشتہ کرنے والے, بچہ پیدا کرنے والے اور مر جانے والے انسان ہیں, تو دوسرے انسانوں میں ہمیں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک بڑا فرق پوری دنیا کے انسانوں میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں اور شیعوں میں یہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے. ہماری نسبت کس سے ہے؟ اہل بیت سے ہے. اہل بیت سے نسبت کا مطلب معلوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا بات ہے,
دیکھیں اگر کوئی بالٹی میں پانی ہو، بالٹی میں پانی ہے تو بالٹی کے پانی سے پاک کرنے کے احکام الگ ہیں. ڈبہ نکالیے اور کپڑے پہ ڈالیے اور نچوڑیے تو پاک ہوگا، پھر نکالیے پھر نچوڑیے تو کیا ہوگا؟ وہ پاک ہوگا. تو بالٹی سے پاک کرنے کے لیے ڈالنا، نچوڑنا اور کم سے کم 2 مرتبہ دھلنا ضروری ہے. لیکن اگر پانی بہت زیادہ ہے، کر ہے، آپ یہاں جائیے سمندر میں چلے جائیے، نجس کپڑا ڈالیے اور یوں نکال لیجیے، پاک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اتصال ہی پوری توجہ، اتصال کیوں کہتے ہیں؟ اتصال یعنی نجس چیز کو اس آب کر سے، اس کثیر پانی سے پاک ہونے کے لیے متصل ہو جانا ہی کافی ہے. اے عزیز، ہم کس سے متصل ہیں؟ ہم کسی چھوٹے موٹے تالاب سے اور گڑھئی سے متصل نہیں ہیں. ہم اہل بیت یعنی فضائل کے سمندر سے متصل ہیں. ہم اس سمندر سے متصل ہو گئے تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ آواز بلند صلوات. سمندر ہیں، وہ سمندر ہے. سمندر ہم کس سے متصل ہیں؟ ہم اس سمندر سے متصل ہیں. تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ جب ایک نوجوان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے متصل ہیں. ہماری نسبت اہل بیت سے، علی سے ہماری نسبت ہے، ہماری نسبت حسین سے ہے. اس کا مطلب کہ اگر ہم گناہ کریں گے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کردار کو ایسا رکھو کہ لوگ فخر سے کہیں دیکھو جعفر ہی جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ فخر سے کہیں کیا ہے؟ اور جب تم ایسے ہوگے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوگا. ہمارے چاہنے والے کیا ہیں؟ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں. اور اب یہاں پہ ٹھہر بات سن لیجیے کہ ہمارے پاس جو مجلس اعلیٰ کا سسٹم ہے، یہ بہترین سسٹم ہے ہم کو انسان بنانے کے لیے. کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ جو اپنے آپ ولیمے کی لسٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی پورے لوگ نہیں آتے ہیں. لیکن یہ مجلس اعلیٰ ایسی ہے جہاں کے اوپر صرف اعلان کر دیا حسین کے نام پہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. ہاں، حسین کے جب حسین کے نام پہ سب جمع ہو جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے. گفتگو انشاءاللہ ہوگی تفسیر کے ساتھ. تو اب یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ہم بیٹھ کے چونکہ سوچتے نہیں ہیں، ہمارے پاس فکر کی تبدیلی نہیں ہے. سوچ بدلنے سے انقلاب آتا ہے. سوچ بدلنے سے انقلاب آتا ہے. جب انسان کی فکر بدلے گی، سوچ بدلے گی، تب جا کے کہیں انقلاب آئے گا. عجیب بات ہے. ہم جب سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے پاس سوچنے کے لیے کبھی کسی کے لیے اچھا ہے؟ ہم کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے. جب بھی سوچتے ہیں تو نگیٹو سوچتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ سب کے لیے کیا کریں؟ پازیٹیو سوچنا شروع کریں. اگر کسی کے گھر میں جوان لڑکی ہے اور اس کے یہاں کسی کا آنا جانا ہے تو کیا کرتے؟ کچھ چکر ہے. اسلام کہتا ہے آپ کو یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے. اصلا گناہ ہے یہ سوچنا. اصلا آپ کو سوچنا کیا ہے؟ گناہ ہے. کسی کے پاس پیسے آ رہے ہیں، اس نے فلیٹ خرید لیا، کل کو گاڑی آ گئی، وہ کار میں ٹہل رہا ہے، اس کا مطلب تھا کہیں 2 نمبر کارواں چل رہا ہے. آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کے بارے میں کیا کریے؟ آپ سوچئے. اے عزیز، جو اسلام کسی کے بارے میں غلط سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہیں مسجد امام باڑے میں بم مارنے کی اجازت کون دے گا بھائی؟ ہاں، آج جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو کہ اسلام ٹیررزم ہے، اصلا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. اسلام تو کہتا ہے فاجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض سوچ گناہ ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. جہاں بعض سوچ گناہ ہو وہاں کسی کے ساتھ برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. سوچ بدلیے، فکر بدلیے، سوچئے. ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں. کائے کے بارے میں شاید نے بھی عرض کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک صاحب مر گئے، یہاں قبرستان ہے، قبرستان میں آتے ہیں، اتنی قبریں دیکھتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو مرنا ہے. جنازہ اٹھاتے ہیں، قبرستان لے آتے ہیں، دفن کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ مرا ہے کل ہم کو مرنا ہے.
ہم سوچتے کیا ہیں؟ ہمیں کبھی کبھی اپنی موت کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرو، لیکن موت کے بارے میں سوچو اور موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت کی یاد انسان کی عاقبت کو بخیر کرتی ہے۔ ہاں، اصول دین 5 ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ کبھی اپنے قیامت بارے میں سوچا کہ قیامت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہاں جائیں کیا کریں گے؟ اصل ہم سوچتے، جبکہ قرآن مجید میں 2000 سے زیادہ آیتیں قیامت کے بارے میں ہیں اور قیامت یقینی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں پیسہ کمائیں گے، گاڑی خریدیں گے، بنگلہ بنائیں گے، بلڈنگ لیں گے، زمین خریدیں گے، باغ لگائیں گے، 1000 چیزیں سوچتے ہیں جس کا ہونا کوئی یقینی نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ جس کا ہونا آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے یقینی ہے؟ یقینی نہیں ہے، ملے نہ ملے کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو چیز یقینی ہے، جو چیز یقینی نہیں ہے اس کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا تک و دو کرتے ہیں، لیکن جو چیز یقینی ہے، موت یقینی ہے، قیامت یقینی ہے، اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بات اور جو یقینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات یقینی ہے کہ ہر شخص کی مولا علی سے ملاقات ہونی ہے۔ ہاں، اگر ابھی کوئی کہے کہ اسٹیشن پہ جو مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں امام زمانہ آئے ہوئے ہیں، ہاں امام زمانہ وہاں آئے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ بھاگیں گے، چلو ملاقات کر کے آتے ہیں، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو کتنی تمنا ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ میں بتاؤں آپ کو، مولا علی فرماتے ہیں میری ملاقات سب سے ہوگی۔ امام نے فرمایا یا حار حمدان میں یمک جرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ ہر مرنے والا امام علی کو دیکھتا ہے، چاہے فاجر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے فاجر منافق ہو، ہر انسان امام علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ تو کبھی سوچے کہ ہمارا یہ کلّا کس کو دکھانا ہے؟ یہ مولا علی کو یہ منہ دکھانا ہے، ہاں یہ منہ دکھا، کیا مولا علی کو منہ دکھانے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ منہ علی کو دکھانا ہے، اس منہ کو ایسا بناؤ کل جب علی دیکھے تو خوش ہے تمہارے چاہنے والے ہو۔ بڑا لوگ دن میں بات اچھی لگتی ہے، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ابھی ملک الموت یہاں آ جائیں، کون چلے گا میرے ساتھ؟ کون ہاتھ اٹھائے گا؟ ہاتھ اٹھائے کوئی؟ تو اشعار کی بات اچھی لگتی ہے، لیکن کب ہمارے دل و جان میں اترے گی، کب اس کو ہم یقین کریں گے؟ جب یقین کر لیں گے تو ہم علی والے ہو جائیں گے۔ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچیے اس کو کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ ہم منزل یقین میں نہیں ہیں، ہم شک کی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ہماری مشکوک ہے۔ پوری توجہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ زندگی ہماری مشکوک ہے، ہم کو ہر چیز میں شک ہے۔ اللہ میاں ہے، یقین ہے کہ شک ہے؟ یقین ہے بھائی، لیکن ہمیشہ میں، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، ہمیشہ انسان کا جو بلیفز ہوتے ہیں اس کا اثر اس کے عمل پہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ ایک مثال دے دیں آپ کو، اگر کوئی گھر 5-7 سال سے خالی پڑا ہوا ہے اور کسی نے کہہ دیا اس میں جنات رہتے ہیں، ایک نے کہا میں نے دیکھا کوئی دھم سے کودا اس میں، ایک نے کہا میں نے دیکھا رات میں لائٹ جل رہی تھی، 2-4 لوگ کہہ دینا کہ وہ گھر میں جنات رہتے ہیں تو کرایہ کیا کوئی فری نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے گھر میں کیا ہے؟ گھر میں جنات کے ہونے کا یقین ہے۔ یقین کا رد عمل کیا ہے؟ اس گھر کو فری میں لینے کو تیار نہیں ہے۔ بس تو اللہ ہے تو کہتے ہیں، شک ہے کہ یقین ہے؟ یقین ہے، اگر اچھا کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ شک ہے کہ یقین ہے؟
یقین ہے خوب بس اگر میری بات آتا ہے، اگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہے اور اگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شک میں جی رہے ہیں کہ اللہ ہے ہر جگہ ہے۔ یقین ہو جائے گا تو ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بلند صلوات۔ یقین ہے کہ شک ہے؟ اب کہیں یقین ہے، اب کہیں یقین ہے، اس کا مطلب شک ہے۔ نبی آئے، یقین ہے؟ اب نہ کیسے یقین ہے؟ اب مشکوک ہو گیا مسئلہ۔ اے عزیز، تار ہوتا ہے، تار جس میں کرنٹ دوڑتا ہے، اگر کوئی دو طرح تار ہوتا ہے، ایک کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے کہے کا پلاسٹک کا، اس کو آپ چھوڑیے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک کھلا تار ہو اور اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو تو دو صورت ہے، یا آپ کو اس میں کرنٹ ہونے کا شک ہے یا یقین ہے۔ ایسے موقع پر تو اگر شک بھی ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایسے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم کو اگر کرنٹ کے ہونے کا شک ہے تب بھی ہم کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ کے ہونے کا شک ہے تب بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی جرات کیا ہوگی بھائی؟ تار میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، میں کہوں گا آپ کو میں 500 روپے دیتا ہوں، ہاتھ لگاتے نہیں لگاتے بھائی؟ یقین ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ میں آپ کو 5000 دیتا ہوں، 1 لاکھ دیتا ہوں، 5 لاکھ دیتا ہوں، 1 کروڑ دیتا ہوں، آپ کچھ بھی دے دیجئے، اس میں یقین ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کرنٹ دوڑ رہا ہے، ہاتھ لگایا تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اے عزیز، اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ گناہ ہماری عاقبت کو تباہ کر دینے والا ہے تو انسان گناہ کے قریب نہیں جائے۔ لیکن کیا ہے، ہم شک میں، ہم کو یقین نہیں ہے۔ اسی لیے اس قرآن میں بار بار یقین کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسلام شک کا نہیں، اسلام یقین کا مذہب ہے۔ آپ گھر سے نکلے وضو کر کے، میں بتاؤں بہت سے لوگ دیکھا ہے میں نے آ کے وضو یہاں کرتے ہیں، جو لوگ وضو یہاں کرتے ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلیے، گھر سے وضو کر کے یہاں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا آپ کو۔ 2 ثواب، ایک تو یہ کہ اتنی دیر آپ زیادہ وضو کیے رہیں گے، دوسرا ثواب یہ کہ آپ یہاں کا پانی بچے گا۔ یہاں کا پانی، بہت سے لوگ ہیں آ کے وضو یہی کرتے ہیں، یہاں کا پانی ویسٹ نہ کیجیے، اپنے گھر سے وضو کیجیے۔ پیغمبر کی روایت ہے کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کے لیے، لکل خطوۃ حسنہ، ہر قدم کے لیے اس کو نیکی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں جو لوگ مسجد سے زیادہ دور ہیں ان کے ثواب زیادہ ہیں۔ معصوم بھائی بابا سے بلند صلوات۔ تو انسان کو چاہیے کیا کرے؟ انسان شک سے باہر نکلے۔ وضو کیا گھر میں، آپ نے یہاں پہنچے، ابھی اذان میں 5 آدمی باقی تھا، بیٹھی بات کرنے لگے، اب اس کے بعد یہاں نماز اذان شروع ہو گئی، اب آپ کو شک ہو رہا کیا میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ کیا کریں گے آپ؟ وضو کیا تھا، یقین تھا کہ ہم وضو کر کے نکلے ہیں، وضو کے ٹوٹنے میں کیا ہے؟ شک ہے، کس پہ عمل کریں گے؟ اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ کو وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہے، تو آپ شک کو چھوڑ کے اپنے یقین پہ عمل کیجئے اور اسی وضو سے نماز پڑھیے۔ تو اسلام یقین کا مذہب ہے، شک کا مذہب نہیں ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے موقع پہ شک میں جی رہے ہیں۔ یقین، جس دن یقین میں جینے لگیں گے اس دن ہم پکے مسلمان حسینی ہو جائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ بس آپ کی مجلس تمام۔ اب ہم کو بیٹھ دیکھنا کہ یہ مجلسیں ہم کو شک سے نکال کے یقین میں کب لے کے آئیں گی۔ شک کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے 50-50۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین 90-95 ہوتا ہے بھائی۔ کربلا کا یقین ہے کہ شک ہے؟ اللہ اکبر۔ کربلا کے وجود کا یقین ہے کہ شک ہے؟ کربلا والوں کے بارے میں یقین ہے کہ شک ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر ہمارا رد عمل کیوں نہیں ویسا یقین والا ہے؟ ایک یقین کی بنیاد پر تار کو ہاتھ نہیں لگاتے،
لیکن اے خدا، اے نوجوانوں، جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ 3 لوگ اور ہیں۔ اچھا، گھر بند ہے، کمرہ بند ہے، دروازہ اندر سے لاک ہے، آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، آپ کے ساتھ 3 لوگ۔ یہ 3 لوگ کون ہے بھائی؟ دروازہ بند ہے، اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے، کیا سمجھے؟ نوجوانوں خاص طور سے آج کل شیطان ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ گھر میں ٹی وی آیا ہے، چھت پہ اینٹینا لگا ہے، یہ شیطان کی چرکی ہے۔ اینٹینا تو بچے جانتے ہیں اینٹینا کیا ہوتا ہے۔ پہلے گھروں میں ایک بڑا اینٹینا لگتا تھا، اور نیچے ٹی وی، اور فوٹو نہیں انٹرنیٹ ہلاؤ، ہلاتے تھے تو کیا آتی تھی؟ فوٹو آتی تھی۔ تو کہنے کہ شیطان کیا ہوا، لوگوں کے گھر پہ آگے اپنا اس نے کیا کیا، اپنا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ خوب دھیرے دھیرے کیا ہوا، دھیرے دھیرے وہ اینٹینا ختم ہو گیا۔ اب کیا آ گیا؟ اب ریموٹ آ گیا۔ شیطان، اللہ اکبر، کیا ہم ایسے موقع پر دیکھیں ٹی وی سامنے رکھا ہوا ہے، ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ارادہ کون بدلے گا؟ اللہ اکبر، ارادہ ہم بدلیں گے۔ اب شیطان گائیڈ کرے گا اور بٹن ہم دبائیں گے، یعنی یوں کہا جائے کہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، چلا شیطان نہ ہے۔ اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو شیطانی عمل انجام دے رہے ہیں، صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب گھروں میں ٹی وی بہت کم ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب اینڈرائڈ فون آ گیا۔ اینڈرائڈ فون اب کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ٹی وی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پہلے کیا تھا؟ پہلے ٹی وی چلائیے تو اس کا ساؤنڈ ہوتا تھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہیڈ فون آ گیا ہے۔ یاد رکھیے، ہم موقع جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے ہم کو بھی خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ شیطان ترقی کر رہا ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ترقی کرتے رہنا چاہیے۔ ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، کان میں ہیڈ فون ہے، دنیا مافیا سے بے نیاز۔ ہم پہلے کہتے تھے بھائی نماز پڑھیے، کہیے اللہ اکبر، تو کہیے ہم دنیا مافیا سے بے نیاز ہو گئے۔ اب ویسے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب اللہ سب کچھ ہے، دنیا پیچھے ہے۔ ہم وہ تو نہ سمجھ سکے، لیکن ٹیلی فون نے ہم کو سمجھا دیا کہ ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں ہے، ہیڈ فون ہمارے کان میں ہے، دنیا جائے بھاڑ میں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہمارے پاس، یاد رکھیے، جب ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں ہے، ہیڈ فون ہمارے، اچھا اب پہلے کیا تھا؟ پہلے ہیڈ فون وائر والا تھا، پھنستا تھا وہ، اب ہیڈ فون وائرلیس آ گیا ہے۔ پھنسنے پہلے لوگ کیا تھے، جب شروع میں آیا ہے نا تو پہلے لوگ کہتے ہیں نوجوان ہمارے وائرنگ کیے ہوئے ہو گئے ہیں، وائرنگ، جیب میں فون رکھا ہوا ہے اور تار نکل کے یہاں سے لا کے کام لگا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ یہ وائرنگ شدہ نوجوان ہیں، اندر کیا چل رہا ہے نہیں معلوم کسی کو۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہ بھی ختم، اب کان میں وائرلیس ہیڈ فون لگا ہوا۔ اے عزیز، حسین ابن علی کی اس مجلس کے حوالے سے اگر ہماری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ نے اپنے کو سنبھال لیا تو ہماری یہ مجلس پڑھنا قبول، آپ کو مجلس سننا قبول۔ ہاتھ میں فون ہے، کان میں ہیڈ فون ہے، ارادہ آپ کے پاس ہے۔ جب آپ اس فون کو استعمال کر رہے ہیں اس وقت یہ سوچئے کہ میں حسین والا ہوں، میں علی والا ہوں، مجھے اس فون کا وہ استعمال نہیں کرنا ہے جس سے علی راضی نہیں، جس سے حسین راضی نہیں، اور نہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم لوگ پھر وہی موسمی عزادار ہیں۔ میں پچھلی بار عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ حسین کو موسمی عزادار کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم آیا ٹی وی بند، بہت سے نوجوان ہیں، محرم آیا سارے گانے بند، محرم چلا گیا 8 ربیع الاول کو پھر لگایا گانا۔ اے عزیز، امام حسین کو پارٹ ٹائم عزادار نہیں چاہیے کہ محرم آیا تو حسین کے ہو گئے، محرم چلا گیا کسی اور کے۔ امام حسین کو آل ٹائم عزادار چاہیے، محرم ہو تب بھی حسین کا ہے، محرم نہ ہو تب بھی حسین کا ہے۔ محرم ہو تب بھی حسین کا، اور محرم نہ ہو تب بھی حسین کا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم دیکھیں ہماری نسبت کس سے ہے، ہماری پوسٹ بہت بڑی ہے، ہماری پوسٹ بہت بڑی ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن ریل ہے، ریل پہ قرآن رکھا جاتا ہے،
جب رحل پہ قرآن ہے تب بھی رحل محترم ہے، اور جب رحل پہ قرآن نہیں ہے تب بھی رحل محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے منسوب ہے۔ محرم ہو تب بھی ہم حسین والے ہیں، محرم نہ ہو تب بھی حسین والے ہیں، اس لیے کہ حسین سے منسوب ہے۔ ہم کس سے منسوب ہیں؟ ہم حسین سے منسوب ہیں۔ جب وہ نسبت ہو گئی تو اس کا لحاظ کرنا ہماری ذمہ داری، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے اہل بیت کو تکلیف ہو۔ اے عزیز، دشمنوں نے بہت ستایا، اہل بیت کو دشمنوں نے بہت ستایا، آل محمد کو دشمنوں نے بہت ستایا۔ وہ دشمن تھے ستایا، ہم دوست بن کے آل محمد کو ستائیں نہیں۔ باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی، کل سے میرا موضوع انشاءاللہ 4 مجلسیں ہوں گی، اور اسلام دین معرفت کی گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی نے کس کے لیے اپنی جان کو قربان کیا؟ دین کے لیے۔ سوچیے وہ دین کتنا قیمتی ہوگا، وہ 2 رکعت نماز کتنی قیمتی ہوگی جس کو ہم لوگ بڑی آسانی سے قضا کر دیتے ہیں۔ وہ ایک چادر کتنی قیمتی ہوگی جس کے لیے حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ہماری عورتیں بے پردہ ٹہلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا غم جب بیان کیا جائے تو تازہ ہے۔ ہم نے کربلا کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنتے ہیں، اور مولانا پڑھ دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، رو لیتے ہیں۔ جس نے کربلا کو دیکھا ہے اس سے آپ پوچھیے جا کے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہمارے جاننے والے تھے، وہ ان کے ایک رشتہ دار ایران سے آ رہے تھے، وہ دلی گئے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور وہ ریسیو کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑا حادثہ ہوا، گھر کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ بچا ہوا، 4-5 لوگ تھے، 4 جنازے نکل گئے۔ جو انسان بچا اس کے کلیجے سے پوچھیے، ایک حادثہ ہوا، ختم ہو گیا۔ روایت کہتی کہ شب عاشور چوتھے امام صحیح و سالم تھے۔ اسی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ ہم لوگ چوتھے امام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ چوتھے امام شب عاشور، اور بہت سی روایتیں مقاتل میں ہیں۔ امام حسین خیموں کا طلایہ پھرتے ہوئے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ جناب علی اکبر ہیں، امام زین العابدین ہیں، اور جناب عباس ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کل ہونے والی جنگ کا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقاتل جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر حسین کے ساتھ یہ 4 طاقتیں کربلا میں جمع ہو گئی ہوتی تو شام و کوفہ کے لشکر کی خیر نہیں تھی۔ ایک عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر، امام نے ان کو وہاں چھوڑا۔ دوسرے مسلم نے عقیل، جن کو آپ نے کوفہ بھیجا۔ تیسرے جناب عباس، اور چوتھے امام میں زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام زین العابدین کربلا میں کل 24 سال کے تھے، 24 ایئر، جس عمر میں مولا علی نے تلوار چلانا شروع کیا تھا۔ مولا علی مدینے آئے ہیں تو آپ 24 سال کے تھے، آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ احد اور جنگ بدر سے سلسلہ چلا۔ اس وقت چوتھے امام 24 سال کے تھے۔ شب عاشور کا واقعہ ہے، امام نے دیکھا کہ جنگ کا پلان ہو رہا ہے، پوچھا بھیا عباس کیا ہے؟ کہا آقا ہم کل کے جنگ کا پلان بنا رہے ہیں، یہ ہم نے خاکہ بنایا ہے۔ امام نے خاکہ اٹھایا، دیکھا، اللہ اکبر۔ مقاتل لکھتے کہ اس خاکے کے حساب سے اگر جنگ ہو جاتی تو 72 بہت زیادہ تھے، ان لاکھوں کے لشکر کے لیے 72 بہت زیادہ تھے۔ امام نے وہ خاکہ لیا اور یہ کہہ کے پھاڑ دیا، بھیا عباس ہم یہاں جنگ کرنے نہیں، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام فجر کے وقت، روز عاشور کی فجر کے وقت ہوتے ہوتے اللہ نے آپ کو مصلحتاً مریض کیا تاکہ سید سجاد مریض ہوں۔ مریض پر جہاد ساقط ہے تاکہ سید سجاد زندہ رہیں اور بار امامت کو اپنے دوش پہ لیں اور آگے بڑھائیں۔ صبح عاشور سید سجاد مریض ہو گئے، اور ایسا مرض
کہ آپ کو غش پہ غش آ رہا تھا، بس آپ کی مجلس تمام غش پہ غش آ رہا تھا، ایک خیمے میں آپ پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تیمارداری کر رہے ہیں، کربلا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حملے اولا ہوا، 70-75 لوگ شہید ہو گئے، 1 بائی 1 کی جنگ شروع ہوئی، اصحاب نے اپنی جان قربان کرنا شروع کر دیا، ظہر عاشور آئی، اصحاب ختم ہو گئے، عائشہ کی باری آئی، عقیل کے فرزندان نے اپنی جان قربان کر دیا، علی کی اولاد نے، حسن کی اولاد نے، اور سب نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عصر عاشور نزدیک ہے، حسین ابن علی در خیمہ پہ آ کے کہتے ہیں زینب کبریٰ تمہیں میرا آخری سلام، رقیہ آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام۔ مجھے تفصیلات نہیں عرض کرنی ہے۔ امام حسین بیویوں سے رخصت ہوئے اور آئے کہاں؟ سید سجاد کے پاس۔ سید سجاد غش کے عالم، انہیں نہیں پتا صبح سے شام تک کیا ہو گیا، غش کے عالم میں ہیں۔ امام قریب آئے، اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کیا اور کہا میرے لال میں مرنے کو جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے لال میں مرنے کو جا رہا ہوں۔ سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں حبیب بن مظاہر کہاں ہیں؟ زہر خیر کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل کہاں؟ مسلم بن حذا کہاں ہیں؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، آواز دی سید سجاد اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب سے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میری تلوار دیجئے۔ میرے لال تلوار کیا کرو گے؟ کہا دیکھ لے رہی ہے میرا بابا اکیلا بچا ہے، میرا بابا اکیلا بچا ہے، میں اپنے باپ کا دفاع کروں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں سید سجاد صبر کرو مریض پر سے جہاز ساقط ہے۔ ایک مرتبہ آپ تصور کریں جب ایک بے کسی کو یہ خبر ملے کہ سارے اصحاب ختم ہو گئے، سارے اعزاء ختم ہو گئے، تو سید سجاد کے اوپر کیا گزرے گی؟ اے عزیز یہی وجہ ہے کہ سید سجاد 35 سال جب بھی پانی سامنے آتا، پانی دیکھتے کربلا کے پیاسوں کو یاد کرتے، جب بھی پانی آتا سکینہ کو یاد کرتے۔ 35 سال ہوتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کا ایک مرتبہ مدینے کے کسی بازار سے گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ایک قصاب ہے جو ایک جانور کو پکڑ کے لیے جاتا ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں جانور ہے، پوچھتے ہیں اے بھائی کیا تم اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہو؟ آواز دیا آقا ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کسی جانور کو پانی ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلا دیتے۔ مجھے سننا تھا کہ سید حجاج نے رخ کیا کربلا، بابا ارے مسلمانوں میں جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ہاں فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح قتل کر دیا گیا کہ آخری وقت میں اے شبر ایک قطرہ آب دے دے۔ شبر کہتا رہا حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو تمہیں قطرہ نہ دیں گے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدا بندہ ہماری سے بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمیں زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجر